ڈیکی ٹی وی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک چالاک گیدڑ رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے بیوی بچوں کو لیے ہوئے جنگل میں ادھر ادھر شکار کی تلاش میں پھر رہا تھا کہ اسے ایک غار نظر آیا۔ اسے یہ غار بہت پسند آیا۔ اس نے اپنے بیوی اور بچوں کو کہا، یہ غار ہمارے رہنے کے لیے بہت اچھا اور محفوظ رہے گا، ہم آج سے یہیں رہیں گے۔ جب وہ آپس میں یہ بات کر رہے تھے تو پاس ہی ایک درخت پر بیٹھا بندر ان کی یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ خبردار، یہ غار جنگل کے بادشاہ شیر کا ہے، وہ اس وقت شکار کے لیے گیا ہوا ہے، اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ لیکن گیدڑ بہت ہوشیار تھا۔ اس نے بندر سے کہا، میں تمہارے بادشاہ سلامت سے نہیں ڈرتا، میں اسے دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ غار کے اندر چلے گئے۔ ادھر شیر شکار کرنے کے بعد جب واپس اپنے غار کی طرف جا رہا تھا تو اسے راستے میں بندر ملا۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، میں آپ کے غار کے قریب سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک گیدڑ اپنے بچوں کے ساتھ آپ کے غار میں رہنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، تو میں بھاگ کر آپ کو بتانے کے لیے آ گیا ہوں۔ اس گیدڑ کی یہ مجال کہ وہ میرے غار پر قبضہ کرے، میں ابھی جا کر اس کی خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیر اپنے غار کی طرف غصے سے دوڑ پڑتا ہے۔ شیر جیسے ہی اپنے غار کے باہر پہنچتا ہے تو اسے اندر سے آواز آتی ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہیں گوشت چاہیے، یہ شیر کا گوشت مانگ رہے ہیں۔ ابھی کل ہی تو میں نے شیر کا شکار کیا تھا۔ نہیں، انہیں تازہ گوشت چاہیے، وہ بھی شیر کا تازہ گوشت۔ ادھر غار کے باہر کھڑا شیر یہ سب سن رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ تو بہت ہی خطرناک گیدڑ ہیں جو شیر کا تازہ گوشت کھاتے ہیں۔ یہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت ہے، کہیں یہ مجھے ہی نہ کھا جائیں۔ اور شیر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ شیر جب بھاگ کر جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اسے وہی بندر پھر ملتا ہے۔ یہ کیا بادشاہ سلامت، آپ کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ ارے نہیں، وہ تو کوئی اور ہی بلا ہے، وہ گیدڑ نہیں ہے، وہ تو مجھے ہی کھانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ بادشاہ سلامت، وہ گیدڑ ہی ہے، وہ آپ کو بے وقوف بنا رہا تھا، چلے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ شیر اور بندر جیسے ہی غار کے پاس پہنچے تو انہیں پھر سے گیدڑ کی آواز سنائی دی، میرے بچوں، رو مت، ابھی بندر شیر کو لے کر آتا ہی ہوگا۔ شیر نے جب گیدڑ کی یہ بات سنی تو اسے لگا کہ بندر اسے دھوکے سے لایا ہے۔ وہ وہاں سے ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا۔ یوں گیدڑ نے اپنی ذہانت سے رہنے کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ حاصل کر لیا۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈیکی ٹی وی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔